السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعليه فليتوكل المؤمنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک رب ارض و سما کے لیے، لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات گرامی، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اسلام ایسا سچا سچا اور صاف ستھرا دین ہے جو ضلالت و جہالت سے مبرہ ہے اور دلائل اور براہین سے آراستہ ہے۔ اس دین حنیف کے تمام احکام پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، اس لیے اس دین مبین کے اندر بدعات اور خرافات کی گنجائش نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ دین شروع سے لے کر آخر تک حق ہے، لیکن یہ بھی قانون فطرت ہے۔ ہر دور میں حق کے مقابلے میں باطل رہا ہے، اور آج بھی شیطان اور اس کے پیروکار اس دین کے اندر بدعات اور خرافات کو خلط ملط کر کے اس کا سچا پن گدلا کرنا چاہتے ہیں۔ انہی بدعات اور خرافات میں آج کے موسم کے حساب سے توہم پرستی بہت عروج پر ہے۔ سفر کا مہینہ جاری ہے، اور سفر کے مہینے کے اندر جاہل اور بدعقیدہ لوگوں کے اندر جو توہمات پائے جاتے ہیں وہ بھی جاری و ساری ہیں۔ اس کے اندر ہونے والی بدعات ان کا بھی لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ سال کے 12 مہینوں کی لڑی میں ماہ سفر دوسرا موتی ہے۔ اسی اعتبار سے آج کے اس خطبہ میں اس کے متعلق چند ایک گزارشات کریں گے۔ سفر کا لغوی مطلب خالی ہونا ہوتا ہے۔ امام علی بن محمد علم الدین السخاوی وہ فرماتے ہیں سمی بذالک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار، کہ جب لوگ جنگوں کے لیے یا سفروں کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے، ان کے گھر پیچھے سے خالی ہو جاتے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ یقال سفر المکان اذا خلا، جب کوئی جگہ
اپنے مکینوں سے خالی ہو جائے تو اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہوتا یوں تھا کہ محرم کا مہینہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور تمام تر جہالت کے باوجود عرب کے مشرک لوگ بھی حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدل اور قتال نہیں کرتے تھے۔ محرم کا مہینہ جو ہی ختم ہوتا ان کا وہ جنون جنگ و جدل والا، وہ جہالت پھر سر اٹھاتی، اور جن قبائل کے ساتھ دشمنی ہوتی، کوئی بدلہ لینا ہوتا، وہ پھر نکل کھڑے ہوتے اور جنگ و جدل شروع کر دیتے۔ اس لیے اس مہینے میں ایک بار پھر قتل و غارت شروع ہو جاتی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ دو چیزیں سفر کے متعلق عرب لوگوں کے اندر بڑی کثرت سے پائی جاتی تھی۔ ایک چیز تو وہ اس مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ باقاعدہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ پہلے سے اعلان کر دیتے تھے کہ اس سال پہلا مہینہ سفر کا ہوگا، محرم کا دوسرا ہوگا، اپنے غرض و غایت کی وجہ سے، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی وجہ سے۔ سورۃ توبہ میں اسی چیز کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں فرمایا انما النسیء زیادۃ للکفر فی الکفر، کہ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، یہ دنوں کی زیادتی کرنا، یہ صریح کفر ہے اور اسی چیز کا رد ہے۔ دوسرا، وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں کوئی کام کامیاب نہیں ہو سکتا، شادی کریں گے تو وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے گی، تجارت کریں گے تو اس میں خسارہ ہوگا، اور کوئی اور اچھا کام کریں گے تو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس چیز کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ اس چیز کا رد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے توہم کو ختم کرنے کے لیے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، کہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہ تو کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے اور نہ ہی پرندوں کے اڑنے سے کچھ فرق پڑتا ہے جس کو یہ فال نکالنا کہتے ہیں، اور نہ ہی الو کے بولنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ ان لوگوں کے اندر یہ چیز عام تھی، توہم پرستی۔ یاد رکھیے، اسلام کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے اور جو اسلام کی اساس ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید اگر نہ ہو، اللہ کے اوپر انسان کا ایمان اور توکل نہ ہو، تو پھر انسان مخلوقات سے ڈرتا ہے، حجر و شجر سے ڈرتا ہے، پتھروں سے ڈرتا ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو فلاں پیر صاحب میرا یہ نقصان کر دیں گے، میں نے فلاں جگہ نذرانہ نہ دیا تو وہ گدی والا میرا کاروبار بند کر دے گا۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اندر شرک پایا جاتا ہے، ہمارا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے۔ عرب لوگ
وہ اسی توہم پرستی کا شکار تھے۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اسلام قبول کر لیا، اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے قبیلے میں واپس جا کے ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے دعوت دینے سے کئی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ وہ اپنے قبیلے میں اسی جذبے کے ساتھ واپس گئے۔ ان کا قبیلہ لات اور منات کو اپنا معبود مانتا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ہر علاقے کے بزرگ علیحدہ علیحدہ ہیں، علاقہ بدل گیا، معبود بھی بدل گیا، ایسے ہی ان کے بھی اپنے اپنے علاقوں کے معبود تھے۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والے لات اور منات کو مانتے تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے میں جا کر اس بات کی دعوت دی کہ لات اور منات ہمارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، لہذا ان کی عبادت کو چھوڑو، ایک اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ، ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لو۔ جب انہوں نے یہ دعوت دی، قبیلے والے فزیکلی، باتوں میں نہیں، فزیکلی تھر تھر کانپنے لگ گئے کہ یہ کیسا آدمی ہے، سر عام لات اور منات کی بات کر رہا ہے، ان کا انکار کر رہا ہے، اب عذاب آیا کہ آیا۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اتفاقاً اسلام قبول کرنے کے چند دن بعد ان کو کوئی بیماری لگی اور ان کی بینائی ختم ہو گئی، بصارت جاتی رہی۔ قبیلے والوں نے اس کو تانے دینے شروع کر دیے کہ تو نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا، محمد کی بات کو مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا پھر ہمارے معبودوں نے تیرا کیا حشر کیا۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 2-3 دن کے بعد اس کو بخار ہو گیا، اور بخار بھی بڑا سخت ہوا۔ اس کے اوپر ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی وہ شرک کے اثرات اور توہم پرستی اور خوف ابھی اس کے اندر موجود تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتے ہیں آپ کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے، مجھے تو بخار نہیں چھوڑ رہا، لہذا میں بیعت کو فسخ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیعت کو توڑنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی اس کو سمجھایا، دوسری بار بھی اس کو سمجھایا، تیسری بار جب اس کو سمجھایا تو کہنے لگا بخار سے میرا برا حال ہے اور آپ مجھے ابھی بھی اصرار کر رہے ہیں، لہذا میری طرف سے بیعت فسخ ہو گئی، اور مدینہ چھوڑ کر چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المدینہ کالکیر، یہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، تنفی خبثھا، بری چیزوں کو اپنے اندر نہیں رکھنے دیتا، باہر نکال پھینکتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مدینہ اچھی چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کے اندر شرک کی وجہ سے توہمات تھے، ڈر اور خوف تھا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ مدینے کی طرف آتے تھے، کان الرجل یقدم المدینہ، مدینے کی طرف آتا اور پھر وہ انتظار کرتا، فإن ولدت امرأته غلاما،
وتنتج خیلہ قال الاسلام دین صالح. اگر اس کی بیوی اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دیتا اور اس کی گھوڑی بچہ لے آتی بڑا خوش ہوتا، کہتا بھائی کیا بات ہے اسلام کی، کیسا زبردست دین ہے. وَإِن لَّمْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْجَ خَيْلُهُ قَالَ اسلام دین سوء. اگر اس کو بیٹا نہ پیدا ہوتا یا اس کی گھوڑی کو بچہ نہ دیتی تو وہ کہتا دین اسلام تو کسی کام کا نہیں ہے، اور مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا. صحیح بخاری کے اندر ہے. اپنے ایمان سے بتائیے، آج یہ سارے توہمات، آج یہ سارے خوف ہمارے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس خوف کے اندر مبتلا ہو کر شرک کر بیٹھتے ہیں، حجر و شجر کے اوپر اپنا عقیدہ رکھ لیتے ہیں. صبح صبح گھر سے نکلیں، بلی راستہ کاٹ جائے تو واپس ہو جاتے ہیں. آج تو سفر منحوس ہو جائے گا. صبح دکاندار کے پاس آپ جائیں، کہیں یار میں پیسے یا اپنا وائلٹ گھر بھول آیا ہوں یا فلاں چیز مجھے ادھار پر دے دو، پہلا لفظ اس کی زبان پہ یہ آئے گا کہ الے تو بونی دا ٹائم سی یار میں ادھار دے دیں، سارا دن بے برکتہ گزر دیں. یہی بات ہے. ہمارے گھر کی دیوار پر کوا آ کر کہاں بیٹھ کرنے لگ جائے، ہم اس کو برا خیال کرنے لگ جاتے ہیں. چھینک آ جائے تو کوئی یاد کر رہا ہے. یہ سارے بدشگونیاں اور توہمات یہ جہالت کے اندر ہیں، یہ ضلالت اور اندھیرے ہیں. اسلام کے اندر ان کی گنجائش نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں محرم کے اندر شادی کرنا شجر ممنوع ہے اور اس کو ہم بابرکت خیال نہیں کرتے، ایسے ہی جاہل لوگ اور توہم پرست لوگ سفر کے اندر بھی شادی نہیں کرتے اور اس کو بھی منحوس خیال کرتے ہیں. حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر یقلب اللیل والنہار، کہ ابن آدم یہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں سارے کے سارے معاملات ہیں، میں دن اور رات کو لے آتا ہوں لے جاتا ہوں، یہ سارا نظام میں چلا رہا ہوں. اگر کوئی آدمی کسی ایک مہینے کو منحوس کہے یا اس کے اندر نقص نکالے تو یاد رکھیے یہ اس حدیث کے ضمن میں آئے گا کہ وہ زمانے کو گالی دے رہا ہے. نہ تو دنوں سے نفع و نقصان کا کوئی تعلق ہے اور نہ مہینوں سے نفع و نقصان کا کوئی تعلق ہے. ما اصابکم من مصیبت فی الارض، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ زمین کے اندر تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، ہمیں خیر پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے وہ بھی ہمارا لکھا ہوا ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن اس سلسلے میں علماء نے ایک قاعدہ اور کلیہ بتایا ہے کہ یاد رکھیے ہر اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، ہر اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور
ہر برائی مصیبت کی نسبت انسان کو اپنی طرف کرنی چاہیے، اگرچہ ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہونا وہی ہے، لیکن تقدیر میں یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و بر و بحر میں جو اس وقت فساد پھیلا ہوا ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اللہ کی زمین کے اندر فساد پھیلایا ہے، ہم نے اللہ کے نظام کے خلاف چلے ہیں اور ہم نے اللہ کے نظام کا انکار کیا ہے۔ یہ فساد، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔ یاد رکھیے فساد کیسے پھیلتا ہے۔ ہمارا نظام جو ون وے روڈ ہوتا ہے، ون وے روڈ، ایک طرف جانے کا دوسری طرف آنے کا، آنے والے روڈ پر اگر کوئی جا رہا ہو جس کو ہم کہتے ہیں عکس، یہ عکس پہ جا رہا ہے، یا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں رانگ جا رہا ہے، رانگ، فساد تب پیدا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ تب ہوتا ہے کہ ہم رانگ چلتے ہیں۔ سارے لوگ اپنی ٹریفک کو ایک راستے پر لے کر جا رہے ہیں، میں ان کے الٹ چلوں گا تو کسی نہ کسی کے اندر تو ٹکراؤ ہوگا میرا۔ ساری کائنات، حجر و شجر، چرند و پرند، سارے کے سارے اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ کے نظام کو مانتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ صرف انسان یہ اللہ کے نظام کو نہیں مانتا، یہ عکس میں چلتا ہے، یہ رانگ چلتا ہے، جس کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، جب نظریہ یہ بن جائے کہ فلاں چیز سے نقصان ہے، فلاں چیز سے نقصان ہے، انسان کا عقیدہ توحید مجروح ہو جاتا ہے اور انسان توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا رد کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، تاکہ لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور لوگوں کے اندر یہ توہم پرستی ختم ہو جائے، یہ خوف ختم ہو جائے اور ایک اللہ کے اوپر یقین آ جائے۔ میرے بھائی، آج لوگ عقلی دلائل دیتے ہیں۔ عقلی دلائل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے، ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سنایا کہ اتفاقاً اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی بصارت چلی گئی، لوگوں کے اندر یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ دیکھا آ گئی نا گھیرے میں، بعین ہی آج اگر صحیح العقیدہ کوئی آدمی اگر اس کو کوئی مسئلہ بن جائے، کسی مصیبت سے دو چار ہو جائے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نہیں مانی نا، اب اس کرنے والے نے اپنا کام کر دیا۔ یہ ظاہر کو دلیل بناتی ہیں۔ اگر یہی بات ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم فلاں جگہ گئے، کتنا عرصہ اولاد نہیں ہوئی، فلاں جگہ گئے تو اولاد ہو گئی، کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہے نا۔ یاد رکھیے یہ اللہ آزماتا ہے کہ کون اللہ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے اور کون ناکامی کا سامنا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ بندے کا عقیدہ پختہ ہو
تو پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا آپ نے، رات کو بارش ہوئی، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رات کچھ لوگ اللہ کے اوپر ایمان میں پختہ ہو گئے اور کچھ لوگوں کا ایمان جاتا رہا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رات بارش ہوئی، جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے ہمیں بارش ہوئی ہے، بارش مل گئی، ان کا ایمان اللہ کے ساتھ پختہ ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بنوع قضا و قضا کہ فلاں ستارہ ایسے ہوا، فلاں ستارہ ایسے ہوا جس کی وجہ سے بارش ہو گئی، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کر دیا۔ تو میرے بھائی، اگر سفر کا مہینہ یہ منحوس ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہوئی۔ اور یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی اولاد ہوئی وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے سیدہ خدیجہ سے دی، بیٹے بیٹیاں سارے سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ کسی اور، وہ ماریہ قبطیہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لونڈی تھی اس کے بطن سے ہوئے، باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی، اور ان کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر معونہ کے قاریوں کا بدلہ لینے کے لیے لشکر بھیجا اور اللہ رب العزت نے اس لشکر کو کامیابی سے ہمکنار کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفر کے مہینے میں لشکر نہ بھیجتے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مرض الموت میں جو آخری مہم روانہ کی، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، بڑا تاریخ میں لشکر اسامہ کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، وہ بھی سفر کے مہینے میں روانہ کیا۔ اور ہمارے اس ملک میں ہمیں تو بڑا فخر ہے نا کہ ہندوؤں سے، انگریزوں سے آزادی مل گئی۔ یہ جو آج ہم آزادی منا رہے ہیں یہ تو دین سے آزادی ہے۔ بہرحال تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان جو منظور ہوئی وہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ اور تازہ ترین بات 31 مئی 1998 کو جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا وہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ یہ سارے دلائل ایک طرف، یہ سارے دلائل ایک طرف، قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر کیا، ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یا اللہ کے رسول کے نزدیک کوئی مہینہ منحوس ہوتا یا اس میں خیر و برکت کا پہلو نہ ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اللہ اپنی مخلوق کو نہ بتاتا یا رسول اپنی امت کو نہ بتاتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر وہ خیر کا کام جس میں امت کی بھلائی ہے اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، ہر وہ برا کام جس میں امت کے لیے نقصان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا۔ اس لیے یہ توہم پرستی، یہ خوف، یہ بدشگونی، یہ سارے کے سارے شرک کے کام ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الطیرۃ والطیولۃ شرک، کہ یہ بدشگونیاں کرنا اور تعویذ گنڈا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہیں، کیونکہ بندے کا عقیدہ اللہ سے ہٹ کر ان چیزوں کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ میرا نقصان ہوا تو اس وجہ سے ہوا، میں منگل کے دن یا بدھ کے دن یہ کام کیا تو نقصان ہوا، صبح صبح فلاں بندہ میرے متھے لگ گیا تو نقصان ہوا، ایسے ہوا تو ایسے ہوا، ایسے ہوا تو ایسے ہوا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اگر ہم اپنے عقیدے کی اصلاح چاہتے ہیں، اس خوف توہم پرستی اور بدشگونی سے نجات چاہتے ہیں، تو اللہ کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا، اللہ کے اوپر توکل کرنا ہوگا، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہوگا، پھر اللہ تعالی ہمیں ان تمام خرافات اور بدعات سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔